السلام علیکم۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ اصغر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اصغر، میں ابھی ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اصغر کو بے سود زمین پر پڑا دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں انہیں چائے دے کر یہاں سے گئی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ زمین پر ہی گر گئے تھے۔ اصغر کیا ہو گیا ہے؟ بات تو کرے مجھ سے، خدا کے لیے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں چیخ کر انہیں اٹھا رہی تھی، لیکن وہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بچے بھی اسکول گئے ہوئے تھے، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن بیٹی ابھی چھٹی کلاس میں ہی تھی۔ وہ دونوں اسکول گئے ہوئے تھے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ اسی لیے کچھ سمجھ نہ آنے پر میں نے فوراً سے اپنا موبائل اٹھایا اور خالد بھائی کو کال ملا دی۔ خالد بھائی دراصل اصغر کے چھوٹے بھائی تھے۔ اصغر نے ہمیشہ بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا تھا، اسی لیے مجھے امید تھی کہ وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ ویسے بھی وہ اکثر ہی اصغر سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ خالد بھائی، اصغر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی آپ گھر آ سکتے ہیں کیا؟ میں نے بکھلائے ہوئے انداز سے کہا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بھابھی، کیا ہو گیا ہے بھائی جان کو؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح کچھ۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اصغر کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ خالد، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہارے بھائی کو چائے دے کر باہر گئی تھی، مگر جب آئی ہوں تو وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے جلدی پہنچ جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں گھر پر بالکل اکیلی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اصغر میرے سامنے بے سود زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اصغر کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں دوڑ کر بغیر جوتی کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خالد بھائی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو میری آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ وہی ہم سب کا واحد سہارا تھے۔ اصغر نے مجھ سے 5 سال کی شادی کی تھی، سب گھر والے ہم سے لا تعلق ہو چکے تھے، لیکن ایک خالد بھائی تھے جو ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اصغر کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ انہوں نے سب گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے 3 دیور تھے اور 2 نندیں تھیں، لیکن جب سے میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی آج تک کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے میں بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اصغر کے چھوٹے بھائی سے ہمارا بہت ہی اچھا تعلق بنا ہوا تھا۔ بھابھی، بھائی کہاں ہیں؟ ابھی ایمبولینس آتی ہوگی، میں نے انفارم کر دیا تھا۔ خالد بھائی نے یہ کہا تو مجھے بھی کچھ سکون ملا، کیونکہ وہ ایمبولینس کو پہلے ہی کال کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی تو میں خالد بھائی کے ساتھ ہی ایمبولینس میں بیٹھ کر ہاسپٹل چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اصغر کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا۔ پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا میرا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اصغر کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا ماشاءاللہ سے، وہ تو بالکل صحت مند تھے۔ بھابھی، آپ پریشان ہو، انشاءاللہ بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے، بس اللہ سے دعا کریں۔ میں بینچ پر بیٹھی اصغر کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ خالد بھائی بھی وہیں پر آ گئے۔ وہ مجھے پریشان نہ ہونے کا کہہ رہے تھے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں ان کی بیوی تھی، آخر میں پریشان نہ ہوتی تو پھر کون ہوتا؟ خالد بھائی، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، نہ جانے اصغر کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ بہت بالکل ٹھیک بیٹھے تھے، میں انہیں چائے دے کر باہر گئی تھی، اب تو میری آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے تھے، کیونکہ میرے پاس اصغر کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ابھی ہم دونوں بینچ پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک سے ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آتا دکھائی دیا تو میں دوڑ کر اس کی طرف پہنچ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے چاہتے ساتھ ہی ڈاکٹر سے سوالات شروع کر دیے۔ جی پریشانی والی بات نہیں ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اب دعا کریں، اگلے گھنٹے ان کے لیے بہت قیمتی ہیں، اگر ان چند گھنٹوں میں وہ بالکل ٹھیک رہے تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں، اور ہاں تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اصغر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، حالانکہ پہلے انہیں دل کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میرے اندر تو ایک کھلبلی سی مچ گئی، مگر تھوڑا بہت دل مطمئن بھی تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اگلے چند گھنٹے ان کے لیے بہت ہی زیادہ نازک تھے، اور چند گھنٹے تک انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں دوبارہ سے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو مجھے بچوں کی بھی پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کے اسکول سے واپس آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ خالد بھائی، بچے گھر آنے والے ہوں گے، انہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ آخر کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ گھر چلے جائیں تو انہیں بتا دیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، ورنہ مجھے ایسے ہی ان کی پریشانی لگی رہے گی۔ میں نے خالد بھائی سے یہ کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تو میرے سامنے کوئی سوال جواب بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، کبھی بھی انہوں نے پریشانی میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور ویسے بھی اصغر نے خالد بھائی کو اپنے آفس میں ہی جاب دی ہوئی تھی۔ ان کی اتنی کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی اصغر نے خالد بھائی کو بہت ہی اچھی پوسٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اصغر نے اپنی محنت سے ایک بہت ہی بڑا کاروبار کھڑا کیا تھا، جو کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن خالد بھائی کے پاس ہماری دی ہوئی جاب کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے حصے کی زمینیں بھی اپنے الٹے سیدھے تجربات میں بیچ چکے تھے۔
اور پیسے ضائع ہو گئے تھے۔ اصغر اس وقت انہیں سمجھاتے رہے تھے لیکن انہوں نے ایک بات نہیں مانی تھی، مگر اب وہ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے تھے، اسی لیے ہی اصغر نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اصغر نے انہیں اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا تاکہ انہیں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے، لیکن انہوں نے بھی بھائی ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ وہ بھی ہمیں کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ جب کبھی بھی اصغر کو ان کی ضرورت ہوتی تو ایک فون کال سے وہ فوراً ہی ہمارے گھر پہنچ جاتے تھے۔ کبھی کبھی اصغر بزی ہوتے تو گھر کے کسی کام کے لیے وہ خالد بھائی کو بھیج دیتے تھے، وہ بالکل بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ان پر احسان کیا تھا تو ان کے احسانات بھی ہم پر کچھ کم نہیں تھے۔ خالد بھائی وہاں سے جا چکے تھے اور میں بیچاری بینچ پر بیٹھی اصغر کے لیے رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ ظہر کی اذانیں بھی دور دور سے آ رہی تھی، اسی لیے میں فوراً سے وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے مسجد پہنچ گئی۔ ہسپتال بہت بڑا تھا، اسی لیے ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد تھی جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے تھے، میں بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر اپنے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے دعا کرنے لگی، یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اصغر کو صحت تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ نہ جانے انہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہم پر رحم فرما اور اصغر کو صحت دے۔ یا اللہ اصغر کے سوا میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ میں رو کر اللہ سے اصغر کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ میرا دل تو اتنا غمگین ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دھڑکنا ہی بند ہو جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اصغر کی یہ حالت دیکھی تھی۔ ہمیشہ سے ہی وہ ماشاءاللہ تندرست رہے تھے، نہ جانے اچانک سے انہیں ہارٹ اٹیک ایسے ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پورے جسم میں سکون پھیل گیا ہو۔ واقعی اللہ کے ذکر میں بہت سکون ملتا ہے۔ دعا وغیرہ کرنے کے بعد میں نے وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں سے تو آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بار صاف کرتی تو پھر سے آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ کافی دیر وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھی تاکہ جا کر اصغر کی خیریت معلوم کر سکوں۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آپ مل سکتے ہیں۔ اب مجھے بھی کافی وقت ہو گیا تھا، اسی لیے میں فوراً سے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چلی گئی جہاں پر اصغر کو رکھا گیا تھا۔ اصغر کو ایسی حالت میں دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے۔ اصغر کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی، ان کی شکل تو ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ سالوں سے بیمار ہوں۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی، وہ سوئے ہوئے تھے۔ انہیں جو دوائیاں دی گئی تھیں ان میں نشہ تھا اور اسی لیے انہیں نیند آئی ہوئی تھی، ورنہ تو اس وارڈ میں اتنے بلب چل رہے تھے کہ کوئی سو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ان کے سر کے بالکل ساتھ بیٹھی ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک سے اصغر کی آنکھ کھلی، دیکھی تو میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کر لیے کیونکہ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شازیہ بیگم تم رو رہی ہو کیا؟ اصغر نے یہ کہا تو میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں ان سے اپنے آنسو چھپا بیٹھی ہوں، لیکن وہ میرے آنسو پہچان چکے تھے۔ نہیں اصغر میں نہیں رو رہی، ایسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، ایسے صاف کر رہی تھی۔ میں نے یہ کہا تو نظریں بھی جھکا لی کیونکہ میں اصغر کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بالکل بھی نہیں بول سکتی تھی۔ شازیہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، تم رو رہی تھی، تمہیں آج تک جھوٹ بولنا نہیں آیا، پھر بولتی کیوں ہو؟ اصغر اب ہنس کر میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اصغر آپ بھی نہ ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، لیکن آپ ہیں کہ میری کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں اب ان سے مصنوعی سا ناراض ہونے لگی تھی کیونکہ میں بات بدلنا چاہتی تھی۔ اچھا بیگم صاحبہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں کرتے آپ کو تنگ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اصغر نے یہ کہا تو میں نے اپنے چہرے پر بھی سکون سجا لیا کیونکہ میں اصغر کو پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر میرے چہرے پر پریشانی وہ دیکھ لیتے تو پھر وہ بھی پریشان ہونے لگ جاتے، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ شازیہ بیگم بچوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اب تو ان کے آنے کا وقت بھی ہو گیا ہوگا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اصغر مجھ سے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اصغر آپ پریشان نہ ہو، میں نے خالد بھائی کو گھر بھیج دیا ہے، یہاں بھی خالد بھائی آپ کو لے کر میرے ساتھ آئے تھے، مگر ابھی میں نے انہیں گھر بھیج دیا تاکہ وہ بچوں کو بتا سکیں کیونکہ جس وقت ہم آئے تھے تو اس وقت بچے گھر نہیں آئے تھے، آپ پریشان نہ ہوں، ریسٹ کریں۔ میں یہ کہہ کر فوراً وہاں سے باہر آ گئی تاکہ اصغر کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ لے لوں۔ ہسپتال میں ہی ہر چیز میسر تھی، اسی لیے میں نے فروٹس وغیرہ لیے اور آ کر اصغر کے پاس بیٹھ گئی۔ اب میں انہیں اپنے ہاتھ سے وہ فروٹس کھلا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی اصغر کو ہلکی پھلکی غذا ہی دینی ہے، بہترین گھنٹے انہیں اسی طرح ہسپتال میں رہنا تھا۔ میں سوچ سکتی تھی کہ میں انہیں کے پاس رہا کروں گی۔ ابھی میں اصغر کو بیٹھی وہیں پر کھلا رہی تھی کہ اچانک سے عاد اور خالد بھائی بھی اسی وارڈ میں آ گئے۔ عاد کو دیکھ کر میں حیران گئی کیونکہ عاد یہاں پر آ گیا تھا تو پھر بیچاری نمرہ اکیلے گھر پر کیا کر رہی تھی؟ خالد بھائی آپ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ بیچاری نمرہ تو اکیلی ہو جائے گی گھر پر۔ میں نے عاد کو دیکھا تو خالد بھائی سے پوچھنے لگی، بھابی جان میں کیا کرتا، یہ ضد کر رہا تھا کہ اسے چلنا ہے
بابا کو دیکھنا ہے۔ نمرا سے بھی میں نے کہا کہ وہ چلے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ہی اسے نہیں لے کے آیا۔ خالد بھائی نے یہ کہا تو میری پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ خالد بھائی نمرا کو کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ میں اب اس سے نمرا کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ صبح تو جب وہ اسکول گئی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ جی بھابھی وہ ٹھیک تھی، بس کہہ رہی تھی کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے میڈیسن دے دی ہے، وہ گھر ریسٹ کر رہی ہے، اور ویسے بھی ابھی تھوڑی دیر میں احد کو گھر چھوڑاؤں گا، یہ تو ضد کر رہا تھا، اسی لیے ملوانے کے لیے اسے یہاں لے آیا ہوں۔ خالد بھائی نے یہ کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے پریشانی تو ہو رہی تھی نمرا کی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی۔ جب احد کو یہاں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو اس نے اصغر سے مل لیا، تو میں نے احد کو وہاں سے بھیج دیا، کیونکہ میں نمرا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ خالد بھائی ہی احد کو واپس گھر چھوڑنے گئے ہوئے تھے۔ میں بھی اصغر کے ساتھ بیٹھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان پر پھونک رہی تھی، کیونکہ میری اماں کہتی تھی کہ اگر مریض پر سورۃ فاتحہ دم کر کے پھونکی جائے تو وہ جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے، اگر اس کی زندگی بچی ہو تو۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی میری پریشانی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اصغر تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن مجھے گھر کی پریشانی تھی اور بچوں کی پریشانی تھی کہ آخر وہ بچے رات اکیلے گھر میں کیسے گزاریں گے، کیونکہ میں تو سوچ چکی تھی کہ میں یہی اصغر کے پاس ہی رہوں گی، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بچوں کا میں کیا کروں۔ اچانک سے وہاں خالد بھائی بھی آ گئے تو انہوں نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا کہ میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ بھابھی جان آپ گھر جائیں، میں اصغر بھائی کے ساتھ ہی آج رات گزار لیتا ہوں، آپ صبح ہی آ جائیے گا، پریشانی کی بات نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو میں آپ کو کال کر دوں گا۔ خالد بھائی نے یہ کہا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا، ان کی بات واقعی ٹھیک تھی، اگر میں شام کو گھر چلی جاتی تو پھر میں صبح آ بھی سکتی تھی، اور ویسے بھی بچوں کو میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ خالد بھائی آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں، پھر آپ اصغر کے پاس آ جائیے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچوں کو میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی، انشاءاللہ میں صبح جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے یہ کہا تو خالد بھائی مجھے گھر بھی چھوڑ آئے۔ گھر چھوڑنے کے بعد خالد بھائی ہسپتال کے لیے نکل پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی آج وہاں اصغر کے ساتھ رہنا تھا۔ میں نے گھر آتے ساتھ ہی کھانا بنانا شروع کر دیا، کیونکہ نمرا کو تو کچھ کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ ابھی چھوٹی تھی اور بیمار بھی تو تھی، آج اس کے سر میں درد تھا۔ دیر تو بہت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کھانا گھر پر ہی بنایا تھا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو باہر کا کھانا کھلانا صحیح نہیں سمجھتی تھی۔ خالد بھائی نے مجھے راستے میں کہا بھی تھا کہ راستے سے ہی کھانا لے لیتے، لیکن میں نے ہی انہیں منع کر دیا تھا۔ مجھے باہر کا کھانا کھانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جاتے ساتھ ہی میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا بھی بن گیا تو میں کھانا لے کر کمرے میں آ گئی۔ دونوں بچے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ ٹھنڈ بہت تھی، اسی لیے رات کا کھانا ہم کمرے میں ہی کھاتے تھے۔ میں کمرے میں پہنچی تو نمرا نے کمبل منہ تک اوڑھا ہوا تھا، لیکن احد چارپائی پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ میں نے جا کر نمرا کو آہستہ سے اٹھایا تو اس کی حالت دیکھ کر میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ اسے تو بخار ہو رہا تھا، نہ جانے اچانک سے ہم پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک طرف اصغر بیمار ہو گئے تھے تو دوسری طرف نمرا بیچاری بخار سے تپ رہی تھی۔ احد کو تو میں نے روٹی سالن دے دیا، لیکن نمرا کو میں روٹی نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ بخار میں ہلکی پھلکی غذا کھانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ میں کچن میں گئی تو ایک بسکٹ کا پیکٹ اور گرم دودھ لے آئی۔ میں نے نمرا کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا بہت کھلا بھی دیا۔ رات کو اسے میں نے میڈیسن دے دی تھی، کیونکہ ہمارے گھر بخار کی میڈیسن اکثر ہی پڑی رہتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اگر وہ میڈیسن کھائے گی تو صبح تک بہتر ہو جائے گی، کیونکہ وہ میڈیسن تھی ہی ایسی کہ بہت جلدی فرق پڑ جاتا تھا۔ کچن کا کام وغیرہ سمیٹ کر میں بھی کمرے میں آ گئی۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں بچوں کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، کیونکہ اصغر تو تھے نہیں کہ میں اپنے کمرے میں سو پاتی، اور ویسے بھی بچے پریشان تھے، دوسرا نمرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بچوں کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، ورنہ تو دونوں بچے اپنے کمرے میں سوتے تھے اور میں اور اصغر اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ اب تو میرا جسم بھی تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی میں چارپائی پر لیٹ گئی، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار ہی کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرے ذہن میں اصغر کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے اب وہ ٹھیک بھی ہوں گے کہ نہیں۔ سوچوں میں نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح جب میری نیند کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے بستر چھوڑا اور پھر احد کو بھی اٹھا دیا۔ نمرا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے اسے نماز کے لیے نہیں اٹھایا تھا، مگر احد کو میں نے اٹھایا تو وہ فوراً سے اٹھ گیا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، بلکہ ہمارے گھر میں سبھی کی عادت تھی کہ ہر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ احد کو اٹھانے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر تو دھند نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، گھپ اندھیرا تھا پورے صحن میں۔ میں نے جا کر باہر صحن والا بلب جلایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد میں نے وضو کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اس بار میں اپنے کمرے میں گئی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھی تھی۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے اصغر کی سلامتی کی دعائیں مانگی اور پھر جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ میں نے جلدی ناشتہ بنا کر بچوں کو بھی دینا تھا اور اصغر کے لیے بھی میں نے یخنی بنا کر ہسپتال پہنچنا تھا۔ نماز کے بعد میں نے خالد بھائی کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ مجھے آدھے گھنٹے میں ہی گھر سے پک کر لیں۔ میں کچن میں آئی اور جلدی ہاتھ چلانے لگی۔
میں نے جلدی سے ایک چولہے پر اصغر کے لیے یخنی بنانا شروع کر دی تھی اور دوسرے چولہے پر میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اچانک سے کچن کا دروازہ کھلا اور نمرہ اندر آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی کچھ اطمینان ہوا۔ نمرہ بیٹا، اب تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ میں اب اسے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جی امی جان، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ بابا ٹھیک ہے؟ وہ اپنے ابا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں، بس تم ان کے لیے دعا کرو۔ میں ابھی خالد چاچو کے ساتھ چلی جاؤں گی کیونکہ تمہارا بابا کے لیے میں نے سوپ بنایا ہے۔ تم گھر کا خیال رکھنا اور آج اسکول نہیں جانا۔ احد سے بھی کہہ دینا کہ وہ اسکول نہ جائے، گھر پر ہی رہنا دونوں۔ اور ہاں، دروازہ بند کر لینا اندر سے۔ میں اب اسے ساری نصیحتیں کر رہی تھی جنہیں وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ میری بیٹی چھوٹی ضرور تھی لیکن بہت ہی سمجھدار تھی۔ جی ماما، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اب آپ بابا کے پاس جائیں، میں گھر کا خیال رکھ لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے کام میں پھر سے مگن ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں میرے کام ختم ہوئے تو میں نے یخنی کو ایک ٹفن میں ڈالا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنا برقع پہن لیا تھا اور ٹفن بھی میں نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اب میں خالد بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ نمرہ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ ناشتہ بنا کر میں نے رکھ دیا ہے، جب ان کا دل چاہے وہ کھا لیں۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو میں دوڑ کر دروازے کے پاس گئی۔ خالد بھائی باہر بائک لے کر کھڑے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں 2 منٹ کا کہہ کر فوراً سے کمرے میں آئی اور ٹفن والا ڈبہ لے کر باہر نکل آئی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہاتھ پاؤں اکڑ کر ٹوٹ پڑیں گے۔ 15-20 منٹ میں خالد بھائی اور میں دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ بھابھی میری بات سنیں، میں ابھی کمرے میں جانے لگی تھی کہ خالد بھائی نے مجھے روک لیا۔ جی خالد بھائی کیا بات ہے؟ میں اب ان سے پوچھ رہی تھی لیکن ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر تو میں اور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ خالد بھائی کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ میں ان سے سوال پہ سوال کر رہی تھی لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموش کھڑے تھے۔ بھابھی پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن اب مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا۔ رات کو بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نے خود ہی آپ کو کال نہیں کی تھی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب آپ بھائی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ وہ دل پر بات لے لیں۔ خالد نے مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ خالد بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اصغر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپ نے مجھے تو بتانا تھا نا۔ میں اب ان سے ناراض ہو رہی تھی، ناراضگی میرا حق بھی بنتا تھا کیونکہ جاتے وقت میں نے خالد بھائی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اصغر کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے کال کر کے بتا دیں، لیکن انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ اب بتا رہے ہیں۔ بھابھی آپ پلیز ناراض نہ ہوں، میں نے بھی اسی لیے نہیں بتایا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ رات کا وقت تھا، آپ کیسے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں آ سکتی تھی؟ اب میری بھی تو مجبوری سمجھیں آپ۔ خالد بھائی نے یہ کہا تو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ وہ کہہ تو سچ رہے تھے لیکن مجھ سے یہ سچائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اصغر کی خراب طبیعت کا سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں فوراً سے دوڑ کر کمرے میں گئی۔ اصغر کو پھر سے ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ ان کو جب میں اس حالت میں دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ نہ جانے انہیں کس کی نظر لگی تھی کہ اچانک سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ میں اب ان کے پاس بیٹھی ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے اصغر کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ میں دوڑ کر باہر گئی اور ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے فوراً ہی وہاں سے باہر نکال دیا۔ میں کمرے سے باہر آ چکی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ہم پر تو اچانک سے مصیبت آن پڑی تھی۔ میں کوریڈور میں کھڑی اصغر کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ میری زبان سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک سے مجھے خیال آیا تو میں دوڑ کر مسجد میں چلی گئی۔ میں اپنے اللہ سے وہاں بیٹھ کر ہم کلام ہونا چاہتی تھی، میں اپنے اللہ کو اپنی پریشانی بتانا چاہتی تھی۔ میرا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا، رو رو کر میں اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ سکون ملا تو میں وہاں سے اٹھ کر دوبارہ سے اسپتال میں آ گئی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اچانک سے ڈاکٹر اصغر کے کمرے سے آتے دکھائی دیے تو میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئی، لیکن انہوں نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ سوری مس، ہم آپ کے شوہر کو نہیں بچا پائے، پہلے تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے اچانک سے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی مرضی یہی تھی، آپ حوصلہ کریں۔ ڈاکٹر نے بڑے پروفیشنل انداز میں یہ کہا تھا لیکن یہ جملہ تو میرے پورے جسم میں اتر گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میری سانسیں اٹک جائیں گی اور میں زمین بوس ہو جاؤں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا اور میں یہ اذیت برداشت کرنے کے لیے بالکل جیتی جاگتی کھڑی رہی۔ وہاں خالد بھی آ گئے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اور مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ ان کے دلاسوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں تو اپنے شوہر کو کھو بیٹھی تھی، اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی تھا ہی نہیں۔ ہاسپٹل کی فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد اصغر کی ڈیڈ باڈی ہم لے کر گھر پہنچے۔ جیسے ہی گھر میں آ کر ہم نے یہ خبر اپنے بچوں کو دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھ سے تو خود اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا تھا، میں بچوں کو کیسے سنبھالتی۔ خالد بھائی تھے جو بیچاری ہم سب کو سنبھال رہے تھے۔ اصغر بے سود صحن کے درمیان میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کی چارپائی کو پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے تو اپنے بچوں کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ بیچارے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ پورا محلہ ہمارے گھر میں جمع ہو چکا تھا، اصغر کے دوسرے بھائی اور بہنیں بھی آ گئے تھے۔
अभी जनाजे का वक्त भी होने वाला था। थोड़ी देर में मर्द हजरात आए और असगर की चारपाई को उठाने लगे। असगर को घर से रुखसत होता देखकर तो मेरी रूह तक छलनी हो गई। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो अपना आपा ही खो बैठी थी। महल्ले की खवातीन मुझे पकड़ रही थी, लेकिन मेरा गम इतना बड़ा था कि उनकी तसल्ली का मुझ पर ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। मर्द हजरात चारपाई उठाने ही लगे थे कि अचानक से एक जुमला सबके कानों में पड़ा। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खबरदार, जो किसी ने चारपाई को हाथ भी लगाया तो मैं इस वक्त तक चारपाई को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी जब तक मुझे मेरा हक न दे दिया जाए। दरवाजे पर खड़ी एक औरत ये सब कह रही थी। कोई भी हम में से इस औरत को नहीं जानता था। अचानक से वो दौड़ कर आगे बढ़ी और असगर की चारपाई को पकड़ कर बैठ गई। असगर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। वो रो रो कर चारपाई को पकड़ कर बैठी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन है। कौन हो तुम और असगर को कैसे जानती हो? मैं उससे सवाल कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरी रूह तक छलनी हो गई। मैं असगर की बीवी हूँ। जैसे ही उस औरत ने ये लफ्ज़ कहा तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? असगर की बीवी तो मैं हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से देखते हुए उसे कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रोने के साथ साथ कहने लगी कि असगर ने उसे छुपकर 6 माह पहले ही निकाह किया था। मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब उस औरत ने निकाहनामा सबके सामने दिखा दिया। मुझे उस वक्त असगर पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो अब मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। असगर ने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि असगर मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात तो तय थी कि वो लड़की सच कह रही थी, क्योंकि उसके पास तो सबूत थे जो सभी महल्लेदारों ने देख लिए थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। असगर के इंतकाल को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो औरत जो खुद को असगर की बीवी बता रही थी, उसी घर में रह रही थी। ये भी सब मोहल्ले वालों ने ही कहा था कि उसका भी यहाँ रहने का हक बनता है, क्योंकि ये उसके भी शौहर का घर था। उसकी इद्दत भी यहीं गुजारना बनती थी। एक तो मुझे असगर के जाने का गम था, तो दूसरा गम उसकी दूसरी शादी का था। इतना गम उनकी दूसरी शादी का भी नहीं था जितना गम ये था कि उन्होंने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था और मुझे कभी इस चीज़ की भनक नहीं लगने दी थी। वो लड़की थी तो बहुत ही प्यारी और अच्छी, क्योंकि 1 हफ्ता वो मेरे साथ रही थी। मुझे उसे जानने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा था। एक दिन मैं कमरे में बैठी असगर की यादों में गुम थी कि अचानक से सायरा कमरे में आई। उसके हाथ में चाय का एक कप था। बाजी, ये ले, पी ले। आपके सर में दर्द था तो इससे ठीक हो जाएगा। वो चाय का कप मेरे सामने किए खड़ी थी। मुझे तो कभी कभी उसे देखकर हैरत होती थी कि आखिर वो इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। बेशक उसका दुख भी मेरे जितना ही था, लेकिन वो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। उसकी इसी आदत ने मुझे उसके साथ अच्छा रहने पर मजबूर कर दिया था। जब से वो यहाँ आई थी तो शुरू शुरू में तो मुझे उसका वजूद देखकर असगर का धोखा याद आता था, लेकिन उसके अखलाक ने मुझे उसके साथ अच्छा रहने पर मजबूर कर दिया था। वो मुझे बाजी कहकर बुलाती थी। कभी भी उसने मुझसे लड़ने वाली या सोतनों वाली कोई बात नहीं की थी। वो वाकई बहुत सुलझी और समझदार थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे उसे 1 हफ्ते में ही हो गया था। वो अभी भी मेरे सामने कप लेकर खड़ी थी। मैंने अभी तक वो कप नहीं लिया था। मेरा दिल कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा था। सायरा, ये तुम ले जाओ। मेरा दिल कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा, बस मैं अकेली बैठना चाहती हूँ। मैंने ये कहा तो वो जाने की बजाय मेरे साथ ही बैठ गई। बाजी, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं। आपका दुख बड़ा है, लेकिन मेरा दुख भी आपके जितना ही है। मगर खाने पीने से क्या दुश्मनी? अगर आप खाएं पिएंगी नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएंगी, और आप बीमार पड़ गई तो फिर आहद और निमरा को कौन संभालेगा? वो बेचारे भी तो बहुत परेशान है। आप बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। वो अब मुझे समझा रही थी। मैं तो असगर को सोच सोच कर ही अपना दिल जला रही थी। कभी तो मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करती तो कभी मुझे उनके किए पर अफसोस होता। मैं फूट फूट कर रो रही थी और फिर फ़ौरन से सायरा के गले लगी। वो मुझे अपने गले से लगाए थपक रही थी और मुझे तसल्लियाँ दे रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। घर के सारे काम वही संभाल रही थी। इसके लिए ये घर अजनबी था, लेकिन फिर भी वो ऐसे घुल मिल गई थी जैसे सदियों से यहाँ रह रही हो। उसने तो निमरा और आहद का भी मुझसे ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। सुबह सुबह नाश्ता बनाना और बच्चों को स्कूल भेजने का काम भी वही कर रही थी। मुझे एक सौतन नहीं बल्कि बहन मिल गई थी। मुझे हैरत होती थी कि वो आखिर अपने शौहर की बीवी के साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर सकती है, लेकिन ये उसके एक नस्ली और इखलाकी होने का सबूत था कि वो सौतन होने के बावजूद भी मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रख रही थी। वक्त तो जैसे पर लगाकर ही उड़ता जा रहा था। असगर को गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। हमारी ज़िंदगी अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इतनी जल्दी आखिर दिल के ज़ख्म भी तो नहीं भर सकते। सायरा और मैं दोनों ही इद्दत में बैठी थी। वक्त के साथ साथ मैं खुद को संभाल रही थी। एक रात जब गला खुश्क होने की वजह से मेरी नींद खुली तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैं और निमरा दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन आहद अभी भी हमसे अलग ही सोता था। वो अब बड़ा हो रहा था, इसीलिए अब अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कमरे में देखा तो पानी मौजूद नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए मैं बगैर पानी पिए नहीं सो सकती थी। मैं फ़ौरन से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती हुई कमरे से बाहर निकली। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं किचन में गई और वहाँ से पानी पी लिया, लेकिन पानी पीकर मैं निकलने ही लगी थी तो मुझे गेस्ट रूम के दरवाजे से बहुत बारीक सी रोशनी दिखाई दी।
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گیسٹ روم کی لائٹ جل رہی ہو۔ گیسٹ روم میں تو سائرہ ہی رہ رہی تھی، نہ جانے اتنی رات کو کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی تھی۔ میں روم کے قریب گئی تو مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں بھی سنائی دینے لگی، جیسے سائرہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے اپنے کان اس کی کھڑکی کے ساتھ لگا لیے اور غور سے سننے لگی کہ آخر وہ بات کیا کر رہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے اس کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گیا۔ ہاں ہاں، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ گھر ہمارے نام ہوگا اور ساری جائیداد بھی۔ یہ پاگل عورت ہے، اسے کیا معلوم ہے کس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تو سمجھ رہی کہ شاید اصغر نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور جتنی دیر یہ سمجھتی رہے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر اسے سچ معلوم ہو گیا کہ میں اصغر کی بیوی نہیں ہوں بلکہ اسے جھوٹ بولا ہے تو شاید وہ مجھے گھر سے ہی نکال دے۔ وہ بے وقوف تو سمجھ رہی ہے کہ اصغر نے اسے دھوکہ دیا اور اس نے مجھ سے دوسری شادی کی، لیکن وہ سچائی تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ بہت جلد ہی میں اس گھر سے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر ہی نکلوں گی، تم بالکل بھی فکر نہ کرو۔ میں کل انتظار کروں گی اس کے سونے کا، جیسے ہی وہ سوئے گی تو چابیاں میں اٹھا لوں گی۔ یہ بیچاری تو جان ہی نہیں پائے گی کہ آخر میں اس کے اپنے شوہر کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں، اور یہاں یہ کھیل صرف اور صرف دولت کے لیے ہی کھیل رہی ہوں، ورنہ مجھے کیا خوشی ہے اصغر صاحب کی بیوہ بننے میں۔ وہ فون پر کسی سے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ یہ باتیں میرے کانوں میں پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جس لڑکی کو میں اصغر کی دوسری بیوی اور اصغر کا دھوکہ سمجھ رہی تھی وہ تو کوئی اور ہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی، لیکن اتنا تو سچ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ اصغر کی بیوی نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ آخر اسے میری جائیداد سے کیا واسطہ تھا۔ اس وقت میں دبے دبے قدم وہاں سے نکل آئی اور آتے ہی کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے جن کے جوابات میرے پاس بالکل بھی نہیں تھے۔ رات تو جیسے کیسے گزر گئی۔ صبح میں اٹھی تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی سائرہ کچن میں موجود تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کچن میں کھانا بنانے کے لیے مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی کھانا پکانا سب کچھ وہی کر رہی تھی۔ جب کبھی میں کام کو ہاتھ لگاتی تو وہ مجھے روک دیتی اور یہی کہہ دیتی کہ وہ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی اس کی یہ چال، وہ یہ سب کام کر کے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کی گھناؤنی سوچ اور اس کی چال پر ہمارا خیال ہی نہ جائے، مگر اب میں اس کی چال کو جان چکی تھی۔ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اکیلی عورت کیا کروں، لیکن میں اتنا سوچ چکی تھی میں اسے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے حمید صاحب کو کال کر دی۔ حمید صاحب دراصل اصغر کے قریبی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بہت اچھے بزنس پارٹنر بھی تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر سائرہ نام کی کوئی اسسٹنٹ تھی اصغر کی آفس میں۔ میں نے کال ملائی تو حمید صاحب نے فوراً سے کال اٹینڈ کر لی۔ میں نے اب تک ہونے والا سارا معاملہ تفصیل سے حمید صاحب کے گوش گزار دیا، لیکن میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب حمید صاحب نے سائرہ نامی لڑکی کے پرسنل اسسٹنٹ ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ سائرہ نام کی لڑکی ان کے آفس میں کام ہی نہیں کرتی۔ میرے ہوش اڑ گئے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب آخر میں سچ کا پتہ کیسے لگاؤں گی۔ لیکن پھر حمید صاحب نے ایک ایسا پلان بتایا جس سے مجھے بھی اتفاق کرنا پڑا۔ مجھے اب بے صبری سے رات کا انتظار تھا، کیونکہ سائرہ بھی تو رات کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میرے سوتے ہی وہ میرے کمرے سے چابیاں اٹھائے گی۔ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے یہ کیسے پتہ ہے کہ اصغر کی پرسنل الماری کی چابیاں میرے کمرے کی الماری میں ہی پڑی ہیں۔ مجھے حیرت تو ہوتی تھی کہ آخر وہ اس گھر میں آنے سے پہلے ہمارے گھر کی جانچ پڑتال کروا کر آئی ہے۔ رات ہوئی تو نمرہ اور میں سو گئی۔ آج میں نے خود ہی کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سائرہ کمرے میں آئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی کہ کب سائرہ کمرے میں آئے اور میں اس کی پول کھول دوں۔ رات کافی ہو چکی تھی، ابھی تک سائرہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں نے آنکھیں تو بند کی ہوئی تھیں، لیکن میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں سوئی ہوئی ہوں۔ سائرہ فوراً سے میری الماری کی طرف بڑھ گئی اور چابیاں بھی اٹھا لیں، کیونکہ میں نے چابیاں رکھی ہی اس کے سامنے تھی۔ یہ بھی میرے پلان کا حصہ تھا۔ پہلے تو مجھے ڈر تھا، لیکن حمید صاحب نے ہی مجھے ہمت دی تھی۔ جب سائرہ الماری سے چابیاں نکال کر کمرے سے باہر نکلی تو میں نے بھی اپنے قدم زمین پر رکھ لیے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اب اسٹڈی روم میں ہی جا رہی ہے، جہاں پر اصغر کی وہ الماری کھڑی تھی جس میں جائیداد کے سارے کاغذات اور ساری جیولری وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں۔ فوراً سے اسٹڈی روم میں گھس گئی، لیکن میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب اس کے گھستے ہوئے ہی فوراً سے ایک لمبے کا قد کا آدمی بھی اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ نہ جانے وہ گھر کے اندر داخل کیسے ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ ضرور سائرہ کسی کے ساتھ مل کر یہ گناؤنا کام کر رہی تھی۔ اب وقت تھا کہ اس شخص کو پہچانا جائے۔ وہ دونوں کمرے میں جا چکے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں گئے میں نے دروازے کو فوراً سے باہر سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس گھر آ گئی۔ حمید صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، کیونکہ حمید صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب سائرہ چابیاں لے کر باہر نکلے تو میں انہیں میسج کر دوں۔ میں نے پلان کے مطابق انہیں میسج کر دیا تھا، اس لیے وہ پولیس لے کر آ گئے تھے۔ میں اکیلی کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں اکیلی عورت ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور میں پولیس کو ساتھ لے کر اندر گئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ سامنے سائرہ کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ خالد بھائی ہی کھڑے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالد بھائی آخر ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ سائرہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئیے کہ آپ کیسے سائرہ کو ہمارے گھر کی ایک ایک چیز معلوم تھی، کیونکہ گھر کا بید ہی ساتھ ملا ہوا تھا۔ مجھے گھن آتی ہے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ آپ کو تو اپنے بھائی کے جانے کا غم بھی نہیں، بلکہ ان کے یتیم بچوں کو لاوارث کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے تاکہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، اور جو جائیداد بھی اصغر کی ہے وہ آپ ہتھیا لیں۔ میں ان سے چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی، لیکن ان کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ پولیس کی ریمانڈ کرنے پر خالد بھائی نے وہ سب اگل دیا کہ انہوں نے اصغر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ہی یہ سب گھناؤنا کھیل رچایا تھا، اور جب اصغر تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے تھے تو خالد نے ہی غلط دوائیں دی تھی تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ ان کی جائیداد ہتھیا سکے۔ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں جسے اپنے گھر کا محسن سمجھ رہی تھی وہی آستین کا سانپ نکلا تھا، جسے اصغر نے بچوں کی طرح پالا تھا، اپنے آفس میں جاب دی تھی۔ اس نے یہ ہمیں ڈنگ مارا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سائرہ اور خالد کو جیل گئے ہوئے تھے۔ سائرہ کا اصلی نام خدیجہ تھا۔ وہ اپنی پہچان چھپا کر ہی میرے گھر آئی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اب میں وہ پہلی والی شازیہ نہیں رہی تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے بدل دیا تھا۔ میں بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ اب تو میں اصغر کا آفس بھی خود ہی سنبھال رہی تھی اور اپنے بچوں کو دیکھ بھال بھی کر رہی تھی۔ ماں باپ دونوں بن کر ہی پال رہی تھی بچوں کو۔ زندگی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا کہ اپنے ہونے کا لبادہ اوڑے۔ ہر شخص جو ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ان میں ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آستین کے سانپ نکلتے ہیں۔ خالد بھائی نکلے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ہمارے ہمدرد نہیں بلکہ آستین کے سانپ ہیں۔